بس آپ حضرات سے میں نے یہ عرض کرنا ہے، بھائی سجاد کی والدہ محترمہ چلی گئی، 1 سال ہو گیا، او لوگو 1 سال گزر گیا، اور پیسے سے گھر کا سامان لے کے آئے، ساری دنیا کی دولت دے دو، ماں واپس نہیں آ سکتی۔ ایک نوجوان اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں میں تیرے حق کی، میں تیرے پیار کی، میں تیری خدمات کی، میں ماں کی ممتا کی قیمت ادا کروں گا۔ اماں کہنے لگی، پترا رہن دے، ماں کا حق تو نبی بھی ادا نہیں کر سکے۔ کہا نہیں اماں میں نے کرنا ہے، آزما کے دیکھ لے۔ اماں کہنے لگی، آزما لوں کہاں؟ کہا آج کی رات تو نے اپنے بستر پہ نہیں سونا، اپنی بیوی کے پاس نہیں سونا، بد کمرے میں نہیں سونا، آج رات تو نے ماں کے قدموں میں سونا ہے۔ اماں ٹھیک ہے، اس سے کیا ماں کی ممتا کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہاں بیٹے۔ رات کو بیٹا سویا، حشاش بشاش سویا۔ اماں نے کہا سو گیا ہے؟ کہا نہیں اماں جاگ دا پیاں۔ کہا بیٹے ذرا پانی دا پیالہ تا بھر کے لا، پانی کا پیالہ بھر کے لائے، بیٹا پلے کے آیا، ماں نے 2-4 گھونٹ پیے، باقی جو پیالے میں پانی تھا بستر پہ پھینک دیا، کہنے لگی یہاں سو جا۔ اماں گلے بستر پہ لٹائے گی، سینے پر لٹایا کرتی تھی، کہا تو نے حق ادا نہیں کرنا۔ بیٹا گلے بستر پہ لیٹ گیا، رات تھی، دل کا تھکا ہارا تھا، اس لیے تو کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، گلے بستر پہ نیند آ گئی۔ اماں نے پھر اٹھایا، سو گیا؟ نہیں اماں تیرے حق ادا کرنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر مجھے پانی پیلا۔ برتن پانی کا بھر کے لایا، جو بستر پہ تھوڑی خشک جگہ بچی تھی، سکی جگہ بچی تھی، ماں نے 2 گھونٹ پیے، سکی جگہ پہ پانی پھینک کے بستر گلا کر دیا۔ بچہ کہنے لگا اماں جان سمجھ نہیں آتی کیسا حق ہے؟ کہ اس پہ سو جا، تو نے حق ادا کرنا ہے۔ جب رات کے 2:30-3 بج گئے، بچہ خراٹے مار مار کے سونے لگا، بے خبر ہو کے سو گیا۔ ماں نے پھر ہلایا، ہڑبڑا کے اٹھا، گھر کے اندر بھی تو یہی حال ہے، سوتے کو ماں سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، کہتا اماں کیا مصیبت ہے؟ دروازے بند کر دے، مصیبت آ گئی۔ اور ماں کو دیکھ کے یوں نہ کہا کرو مصیبت آ گئی، ماں کو دیکھ کے مسکرا دیا کرو کہ خدا کی رحمت آ گئی ہے۔ صدق اللہ۔ ماں کو دیکھ کے مسکرایا کرو، رحمت خداوندی آ گئی۔ انہوں نے کہا حق نہیں ادا کرنا۔ تیسری مرتبہ ماں نے اٹھایا، غصے میں بکھلا گیا، کہ اماں حق دی گل کر دی پئی ہیں، سومڑ بھی دیں گی کہ نہیں؟ کہا نہیں بیٹے تو نے آج حق ادا کرنا ہے۔ اماں ٹھیک ہے پھر بتا، میں سوتا کوئی نہیں۔ کہ پانی کا برتن بھر کے لا، چوتھا پھیرا پانی کا برتن بھر کے لایا۔ اماں نے پیا، پینے کے بعد بستر پہ نہیں پھینکا، چرپائی پہ نہیں پھینکا، بچا ہوا پانی بیٹے کے خشک کپڑوں پہ پھینک دیا، کپڑے بھی گلے، بستر بھی گلا۔ اللہ اکبر، پیالہ زمین پہ پھینک کے کہنے لگا میری بیوی سچ کہتی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، پاگلوں کا علاج کوئی نہیں۔ کہو میرے بچے میں نے ایک مرتبہ تیرے کپڑے گیلے کیے، میں پاگل ہو گئی، تو 2.5 سال گیلے کرتا رہا، میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہیں کہا۔ 9 مہینے میری کوکھ میں رہ کے مجھے درد دیتا رہا، مجھے تڑپاتا رہا، تجھے تکلیف نہ ہو، میں نیچے نہیں بیٹھی، میں نے پیٹ نہیں دبایا، میں الٹی ہو کے نہ سوئی، تجھے نقصان نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا، بچے کے سینے میں ریشہ پیدا ہو جائے گا۔ بچے میں نے ٹھنڈا کھانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا گرم نہ کھا، حمل کے اندر گرمی آ جائے گی۔ بچے میں نے گرم کھانا چھوڑ دیا۔ اس وقت میں نے تجھے پاگل نہیں کہا تھا، میں نے یوں نہیں کہا تھا پاگل آ رہا ہے، بلکہ یوں کہا تھا خدا کا تحفہ آ رہا ہے۔ اور میرے جب بچے تو دنیا میں آ گیا تو گندگی میں لپٹا ہوا تھا، اسی وقت میرے سینے سے لگا کے خدا کا شکر ادا کیا۔ او میرے بچے جب پہلی مرتبہ تجھے گود میں اٹھایا، میں نے تیرا ماتھا چوما، تو نے پیشاب کی دھار میرے منہ پہ مار دی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے تو تجھے پاگل نہیں کہا تھا۔ او لوگو گاڑیوں پہ لکھوانے سے ماں کی عظمت نہیں آئے گی کہ ماما ٹھڑیاں چھاواں۔ اور اس نمونے کو، اس جملے کو سینوں پہ لکھ لو، ماما ٹھڑیاں چھاواں۔ اور یہ ٹھنڈی چھاؤں تمہیں دنیا کی مصیبتوں میں بھی کام دے گی، اور قبر میں فرشتوں کے سامنے بھی یہ دعا تمہیں کام دے گی۔
یہ اسٹیج کوئی عام اسٹیج نہیں ہے، قاری محمد اسماعیل صاحب کی مسجد کا اسٹیج ہے، ممبر ہے، اور ہر جمعے نیا خطیب آتا ہوگا، مہینے بعد آتا ہوگا، طرح طرح کی اپنی بولی میں قرآن سناتا ہوگا، اپنے انداز میں قرآن سناتا ہوگا۔ میں بھی آیا، جو پچھلے جمعے آپ کو پیغام ملا وہی پیغام میں دے کے جا رہا ہوں، جو قاری مولانا اسلم سلمی صاحب نے پیغام دیا، جو مولوی صاحب نے پیغام دیا، جو نعت خان نے پیغام دیا، جو قاری صاحب نے تلاوت میں پیغام دیا، وہی پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ او لوگو، دنیا 4 دل کی ہے، آخرت بہت لمبی ہے، آخرت دنوں پہ، سالوں میں، مہینوں میں ختم نہیں ہوگی۔ نہ یقین آتا مر کے دیکھ لے، دنیا کی زندگی 70 سال میں ختم ہو جائے گی اور آخرت کبھی نہیں ختم ہوگی۔ 70 سالہ زندگی کے لیے مکان بنا رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس زندگی کے لیے آپ میں کیا بنا کے قبر میں لے کے جا رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا، او لوگو، قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر، قرآن کھول کے بیٹھ جانا، تنہائی میں چائے منگوا کے یار کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے، خدا کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائے گا۔ جیسے روزانہ یار سے ملاقات کرتا ہے، اللہ بھلا کرے، اللہ اس کے مال میں برکت دے۔ جیسے روزانہ یار سے ملاقات کرتا ہے کہ یار سے ملاقات کروں گا اور دل ہلکا ہو جائے گا، دنیا کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اگر وہ مشورہ دے گا، خدا سے ملاقات قرآن پڑھنے کی صورت میں، نماز کے قیام میں، رکوع سجدے میں خدا سے کلام کیا کر، اللہ سے باتیں کیا کر، تیری دنیا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج آپ حضرات کو میں یہی سبق سنا کے جا رہا ہوں۔ او لوگو، اگر 100 سال جیو تب بھی موت ہے، 1 دن جیو تب بھی موت ہے، 1000 سال جیو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرنے والا، 1050 سال کی عمر میں جا کے دنیا سے گیا، موت ان پر بھی آئی۔ او لوگو، امام الانبیاء 63 سالہ زندگی گزار کے گئے دنیا سے، انہیں بھی جانا پڑا۔ او لوگو، جب نبی موت سے نہ بچے تو تمہیں موت سے کیسے بچیں گے؟ اللہ اکبر، کسی کو موت آئے گی سارا محلہ توبہ توبہ کرے گا، کسی کو موت آئے گی سارا محلہ استغفار کرے گا، اور تجھے موت آئے، اس انداز سے موت آئے، سارا محلہ واہ واہ کرے اور تجھے دیکھ کے کہے جینے کا تو ڈھنگ سب نے سیکھا، مرنے والا مرنے کا ڈھنگ سیکھ کے چلا گیا ہے۔